حضور اگر میں آپ کے کچھ پیچھے خود بات آئے ہیں کہ اس جان کے علاوہ اور بھی جان کا کچھ، اگر میں صحیح سمجھاؤں کہ اس کے علاوہ اس اور بھی ہیں جہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام پہنچے گا، سیارے؟ نہیں، میں نہیں کہا، سیاروں میں نہیں کہا اچھا پیغام پہنچے گا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ عالمین کا جی یہ معنی لینا کہ تمام کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچے گا تو یہ درست نہیں ہے. اچھا، ہاں، بالکل نہیں. الٹ سمجھا. میں نے برعکس بات کہی ہے. میں نے کہا کہ اس عالم میں جو ہم دیکھ رہے ہیں جی جی یہاں بھی بکریوں اور مرغیوں کے لیے وہ پیغام نہیں ہے، حالانکہ وہ ہم جیسی زندہ چیزیں ہیں، صرف انسان کے لیے ہے. اور انسان کے لیے تب بنا جب وہ ترقی کر کے اس منزل تک پہنچا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس سے پہلے نہیں تھا. تو اس لیے، لیکن بنیادی طور پر جو تعلیمات کا یکساں ہونا ہے اصولوں میں وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اسلام کی کامل تعلیم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، جو کل انسانوں کے لیے آئی، وہ بھی ہر انسان کے لیے نہیں، کیونکہ پہلے دور کے تمام انسان اس سے پہلے فوت ہو چکے تھے. جی، اور جب تک انسان نے ترقی کر کے وہ مرتبہ حاصل نہیں کر لیا جس مرتبے پر شریعت اسلامی کا مصداق ہو سکتا تھا، اس کا متحمل ہو سکتا تھا، اس وقت تک اس کو مکلف نہیں فرمایا گیا. تو یہ خیال کر لینا کہ ہر جگہ خدا کے پاس ایک ہی ڈیزائن ہے اور کائنات میں ہر جگہ اسی طرح کا انسان بنا، بالکل غلط ہے. اب تو سائنسدان بعض جو، اب تو مریخ والی بات سے پہلے سائنسدان جو اس مسئلے پر گہرا غور کرنے والے ہیں اور دل میں یقین تھا کہ ضرور زندگی ہوگی، ان کی جو بحثیں چلی ہیں بعض سے سائنسدانوں سے جو کہتے ہیں کہ تمہارا وہم ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی شواہد نہیں مل رہا ہے. اس پر ایک سائنسدان نے یہ سوال اٹھایا، بہت ہی اہم ہے. وہ کہتا ہے کہ تم بے وجہ یہ سمجھ گئے ہو کہ زندگی تمہاری سافٹ ٹشو سے بنی ہوئی ہوگی ہر جگہ. جب ہم ہارڈ ویئر سے کمپیوٹر بنا سکتے ہیں، صرف اس میں جان نہیں ڈال سکتے، لیکن ہارڈ ویئر سارا دماغی کام کرتا ہے. اگر وہ زندہ ہو جائے، وہ کہ میں ہوں، تو زندگی کی ایک قسم ہے. اگر اس میں لوکوموٹیو کا نظام آ جائے تو وہ ایک چلتا پھرتا جاندار بن جائے گا. اس لیے تمہارا یہ تصور کہ زندگی ضرور انسانی یا حیوانی جو طرز یہاں ملتی ہے اس کے مطابق اسی سانچے میں ڈھالی گئی ہوگی، یہ بالکل وہمہ ہے. اگر زندگی بن سکتی ہے زندگی یہاں بن سکتی ہے تو جس میٹیریل سے کسی اور جگہ بنے گی، جس ٹیمپریچر پر کسی اور جگہ بنے گی، اس کے مطابق ہوگی. تو ایک یہ انقلابی خیال تھا اس کا. اور میرا ذاتی طور پر ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ ہم یہ محدود نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح کے ہاتھ پاؤں ناک بنا کر زندگی پیدا کرے گا، لیکن شعور ضرور قدر مشترک ہوگا. شعور، اور ایسا شعور جو خدا تعالیٰ کو سمجھنے کی طرف حرکت کر رہا ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے رابطے کا اہل ہو جائے. پھر اس کی عبادت اس کے مطابق ہوگی. اب ہمارے ہاں بھی جو بیمار پڑ جائے اس کا قیام و سجود بدل جاتا ہے، لیکن اگر ہل بھی نہ سکے تب بھی عبادت کر سکتا ہے، کیونکہ روح کا تعلق اور ذہن کے آخری نقطے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس لیٹی ہوئی حالت میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان لوگوں کی عبادت کیا ہوگی؟ ان کے حالات کے مطابق ہوگی جس کے وہ متحمل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے.